تمام اہل دل کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ یہ ویڈیو موٹیویشنل کوٹس پر مبنی ہے۔ اگر پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہے۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کی برکت سے کوئی نازل ہونے والی مشکل یا مصیبت رد کر دی جاتی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے، اور دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ شدت درد میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے رب کا ہونا۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، اور کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں اور بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ۔ وہ ان 2 راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعا لو، اور اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوؤں سے بہتر ہے، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ انسان نے کہا میں تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تب ہی معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ دینے والا ہے
جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں، معجزے تو مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھو اس کو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئیں۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ تین نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے کس کے ہاتھ میں۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ انسان کو ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات اور عرفان حاصل ہوتے ہیں۔ بہت مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بھیانک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کرے۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔
میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔